خوش آمدید۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی زبردست سا برانڈ یا کاروبار شروع کیا ہو اور پھر یہ خیال آیا ہو کہ کوئی اور اس نام کو کاپی نہ کر لے؟ آج کے اس خصوصی وضاحتی جائزے میں ہم بالکل اسی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں، یعنی IPO پاکستان کے ذریعے اپنے برانڈ اور کاروباری شناخت کو قانونی طور پر کیسے محفوظ بنایا جائے۔ جب بھی کوئی ٹریڈ مارک رجسٹر کروانے کا سوچتا ہے تو ذہن میں بہت سے سوالات گھومنے لگتے ہیں، جیسے خرچہ کتنا آئے گا، طریقہ کار کیا ہے، اور سب سے اہم بات کتنا وقت لگے گا۔ آج ہم ان تمام پہلوؤں کا گہرائی سے جائزہ لیں گے تاکہ حقائق اور ان سے جڑی غلط فہمیوں کے درمیان فرق بالکل واضح ہو سکے۔ ٹھیک ہے، آئیے براہ راست اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا روڈ میپ کچھ یوں ہوگا۔ پہلا، یہ سمجھنا کہ صرف اپلائی کرنا رجسٹریشن نہیں ہوتا۔ دوسرا، ہمیں کن ضروری دستاویزات کی ضرورت ہوگی۔ تیسرا، سرکاری فیس کا مرحلہ وار ڈھانچہ۔ چوتھا، رجسٹریشن کا متوقع وقت۔ اور پانچواں، کیوں کسی قانونی ماہر کی مدد لینا آپ کو بڑے نقصان سے بچا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس بڑی اور عام غلط فہمی کی بات کرتے ہیں جو اکثر کاروباری افراد کو پریشان کرتی ہے: درخواست جمع کرانے اور حتمی رجسٹریشن کے درمیان کا فرق۔ ذرا تصور کریں، آپ نے فارم جمع کروایا اور 3 سے 4 ہفتوں میں آپ کو IPO پاکستان کی طرف سے ایک ایکنالجمنٹ رسید مل گئی۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کام ہو گیا، لیکن حقیقت میں یہ صرف ایک رسید ہے، اور اگر آپ اس کے بالکل نیچے باریک تحریر پڑھیں تو وہاں واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اس کے برعکس اصل رجسٹریشن وہ ہے جب ایک مکمل اور بعض اوقات طویل قانونی عمل کے بعد آپ کو باقاعدہ حتمی سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے جسے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سفر کو شروع کرنے کے لیے عملی طور پر کیا کرنا ہوگا، یعنی ایک کامیاب فائلنگ کے لیے ہمیں کن دستاویزات کی ضرورت ہوگی۔ اگر کوئی فرد اپنے نام سے ٹریڈ مارک کے لیے اپلائی کر رہا ہے تو یہ وہ بنیادی خاکہ ہے جو پہلے دن سے تیار ہونا چاہیے۔ آپ کا قومی شناختی کارڈ، کاروبار کا درست پتہ، برانڈ کا لوگو یا اس کی رنگین نمائندگی، اور آپ کا رہائشی پتہ۔ اور ہاں، ایک انتہائی اہم چیز، ڈیٹ آف فرسٹ یوز، یعنی وہ تاریخ جب آپ نے اس برانڈ کو بنانا یا استعمال کرنا شروع کیا۔ یہ بالکل بنیادی معلومات ہیں، اور انہیں بالکل درست انداز میں تیار رکھنے سے آپ شروع میں ہی کئی انتظامی رکاوٹوں سے بچ سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سب پر خرچہ کتنا آئے گا، تو چلیے اس مرحلہ وار فیس کے ڈھانچے کو سمجھتے ہیں۔ یہ واقعی ایک دلچسپ بات ہے کہ یہ مالیاتی سفر ایک ہی وقت میں بڑی رقم ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مخصوص مراحل میں ہوتا ہے۔ شروعات میں سرکاری فیس صرف 3,000 روپے ہے۔ اس کے بعد اگر پروسیس کے دوران درخواست میں کوئی تبدیلی یا مڈی کرنی پڑے تو ایک فارم جسے TM16 یعنی TM16 کہتے ہیں، اس کی فیس لگتی ہے، وہ بھی صرف ضرورت پڑنے پر۔ اور آخر میں جب قانونی عمل مکمل ہو جاتا ہے اور حکومت کی طرف سے ڈیمانڈ نوٹس آتا ہے، تب آپ کو حتمی سرٹیفکیٹ کی 9,000 روپے فیس ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ سفر 3,000 سے شروع ہو کر حتمی کامیابی پر 9,000 کی ادائیگی پر مکمل ہوتا ہے۔ فیس کے بعد جو چیز سب سے زیادہ پوچھی جاتی ہے وہ ہے وقت۔ آخر اس پورے عمل میں کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم پاکستان کی بات کریں، ذرا صورتحال کا عالمی سطح پر جائزہ لیتے ہیں تاکہ چیزیں بہتر سمجھ آ سکیں۔ ٹریڈ مارک رجسٹریشن پوری دنیا میں ہی ایک طویل عمل ہے۔ مثال کے طور پر برطانیہ میں یہ عمل 4 سے 5 ماہ لیتا ہے، اور امریکہ جیسی سپر پاور میں بھی، جی ہاں، وہاں بھی ٹریڈ مارک رجسٹر ہونے میں تقریباً 1 سال لگ جاتا ہے۔ اس تناظر میں دیکھیں تو پاکستان میں لگنے والا وقت بالکل عالمی معیار کے مطابق ہے، بس تھوڑے سے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان کے اس 10 سے 15 مہینوں کے سفر کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ پہلے 3 سے 4 ہفتوں میں آپ کو وہ ایکنالجمنٹ رسید ملتی ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ پھر تقریباً 6 سے 8 ماہ تک خاموشی رہتی ہے، جس کے بعد آپ کی درخواست کی باقاعدہ جانچ پڑتال ہوتی ہے، اور اگر سب کچھ بالکل ہموار رہے تو 10 سے 15 مہینوں کے بعد حتمی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے، یہ ٹائم لائن صرف تب لاگو ہوتی ہے جب کوئی رکاوٹ یا مخالفت سامنے نہ آئے۔ تو پھر وہ کیا چیز ہے جو اس ہموار سفر کو پٹری سے اتار سکتی ہے؟ دراصل جب آپ کی درخواست منظور ہو کر ٹریڈ مارک جرنل میں مشتہر ہوتی ہے تو کسی بھی شخص کو حق ہوتا ہے کہ وہ اس پر اعتراض کر سکے۔ اگر کسی تیسرے فریق کو لگے کہ آپ کا برانڈ ان سے ملتا جلتا ہے تو وہ ایک فارم فائل کرتے ہیں جسے TM5 یا نوٹس آف اپوزیشن کہا جاتا ہے۔
یہ ایک ایسی رکاوٹ ہے جو اس 10 سے 15 مہینے والی ٹائم لائن کو روک دیتی ہے اور ایک نیا قانونی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہیں سے ہمارے آج کے جائزے کا سب سے اہم موڑ شروع ہوتا ہے۔ اس طرح کے قانونی مسائل سے بچنے کے لیے ماہرین کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اب جو چیز واقعی غور طلب ہے وہ یہ کہ بغیر کسی قانونی تجربے کے خود اپلائی کرنا اکثر ایک جال ثابت ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی خامیاں اور غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں دور کرنے میں بعد میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک تجربہ کار آئی پی اٹارنی کے ذریعے فائلنگ کا عمل انتہائی ہموار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان پیچیدہ قانونی اعتراضات کے امکانات کو کیسے کم سے کم کرنا ہے۔ خود اپلائی کرنے والوں کو سب سے بڑا جھٹکا تب لگتا ہے جب 6 سے 8 ماہ کے طویل انتظار کے بعد اچانک انہیں ٹریڈ مارک آرڈیننس کے سیکشن 14 یا 17 کے تحت کوئی بھاری بھرکم قانونی اعتراض یا شو کاز نوٹس موصول ہو جاتا ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے ان کا جواب دینا انتہائی مشکل ہوتا ہے، جبکہ ایک قانونی ماہر ان دفعات کو پہلے دن سے سمجھتا ہے اور درخواست اس طرح جمع کرواتا ہے کہ ایسے اعتراضات کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو اس وضاحتی جائزے کا اختتام ہم ایک انتہائی اہم اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال سے کرتے ہیں۔ کیا محض 3 ہفتے پرانی رسید ہاتھ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ برانڈ واقعی محفوظ ہو چکا ہے؟ یقیناً نہیں۔ اپنے بزنس اور اپنی شناخت کو محفوظ بنانا ایک سنجیدہ قدم ہے، اس لیے اس عمل کو ادھورا نہ چھوڑیں اور یقینی بنائیں کہ آپ کی محنت قانون کی نظر میں مکمل اور حتمی طور پر محفوظ ہے۔ آج کے سیشن میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔